مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی ایک فضیلت جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا جو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے، طریقہ کار ہے، اور آج میں کیوں اس سیٹ پر اکیلا ہوں اس کی وجہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ جھلکیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج اس سیٹ پر میں جو ہے وہ اکیلا کیوں ہوں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ کہا بھائی جان رونگ نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ فون نہ کریں۔ اب وہ رونگ نمبر پہلے لگا تھا، اب رونگ نمبر نہیں لگ رہا۔ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رکھ لئے لچ نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشان ہیں بلا شبہ سارے اہل ایمان کے لیے تاج ہیں۔ اب وہ چراتے ہیں کھیتوں میں، اور اس کے مسائل تو ہیں اسے۔ میٹھا مدینہ دور گئے اسلامی بہن دونوں آئیبرو کے درمیان سرمے سے ٹیکا بنا کر لگا سکتی ہے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ جسم میں، کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں تڑپتے ہیں تیرے تجھ پہ سو جان سے قربان۔ مجھ خطا کا سائر سانے آپ
दीन की दूरी की सबब बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती। में तुम्हारे सरकार तवज्जो फरमाए, शुक्रिया अतार का, शुक्रिया अतार का। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, ज़माना तारीख हो रहा है। किसी बादशाह ने 3 अफराद को बुलाया और उनको सजा देनी थी। यही बोल खार से दूर गए, या रब तेरे महबूब का। बदली चलेंगे नाजरीन, आपने झलकियाँ जो है वो देख ली। अच्छा, अब अर्ज ये है कि हमारे सिलसिले का फॉर्मेट तो तरीक़ेकार यही होता है कि मेरे साथ कोई एक इस्लामी भाई भी साथ होता है। हुआ ये है कि रज़ा भाई इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इसके लिए मैंने हमारे सिलसिले में आपने देखा होगा रज़ा भाई की अदम मौजूदगी में, जब वो मौजूद नहीं होते तो कभी सैयद आबिद शाह साहब होते हैं और कभी सैयद यूसुफ शाह साहब होते हैं। तो आबिद शाह साहब से भी मैंने रब्ता किया, तो कल इत्तेफाक से वो भी कराची से बाहर हैं, और इसी तरीके से सैयद यूसुफ शाह साहब को भी आपने देखा होगा कि कल हमारा गुजरात के अंदर जो है वो ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल था। तो अब ज़ाहिर बात है कि वहाँ से आते आते एक आध दिन तो जो है वो लग ही जाता है। तो आज यूँ समझे कि मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए कोई नहीं होगा, तो आप नाजरीन से ही मेरी गुफ्तगू का सिलसिला होगा, इस एतबार से कि आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कॉल्स भी हम जो आम रूटीन में हम जितनी कॉल्स लेते हैं उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, और आपके गुज़िश्ता सिलसिले में जो आपने मैसेजेस किए थे उनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो आपकी चीज़ें हैं उसको भी चलाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने झलकियाँ जो है वो देखी, और मुझे लगता है कि आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने सिलसिले में जो एक रूटीन में चीज़ें हम जितनी चला पाते हैं शायद उससे ज़्यादा चला पाएंगे। कि ज़ाहिर बात है कि मैं ही हूँ अकेला बोलने वाला, तो इसलिए कम ही बोलूँगा और ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चलेंगी। तो हम इब्तिदा करते हैं। आपने झलकियों में देखा होगा हमारे किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां हैं गफ़रान रज़ा, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत पढ़ी थी, और ये मनकबत की हमसे फरमाइश की गई थी गुज़िश्ता हफ़्ते, और वो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए वो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अभी जो फ़ेसबुक पर जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और वो उनके मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू है, उसमें से एक मैसेज अभी ये आया था कि कल ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल में जो सलाम पढ़ा गया है वो ये देखना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको नोट कर लिया है, आइंदा हफ़्ते जब सिलसिला लेकर आएंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये तैयार करके लेकर आएंगे। आइए गफ़रान रज़ा की पड़ी हुई मनकबत सुनते हैं। नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है जब से हैदर
दम दम अली 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 दम दम अली अली। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये मनक़बत जो है वो सुनी। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपके कुछ मैसेजेस जो आए हैं उन्हें जो है वो पढ़ता हूँ। एक मैसेज ये था कि 5 फरवरी 2022 को मदनी मुज़ाकरे में एक सवाल किया गया था कि इस्लामी बहनों से के हवाले से कि आईब्रू के दरमियान जो है वो टीका लगा सकते हैं। ये मदनी मुज़ाकरे में सवाल हुआ था और इसका जवाब भी जो है वो मुफ्ती शफीक साहब ने दिया था अमीर सुन्नत की मौजूदगी में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको भी जो है वो चलाएँगे। इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो अपना ये आया था कि कद्दू शरीफ के फ़वाइद, ये मदनी मुज़ाकरा उन्होंने नंबर बयान किया था। मुझे याद पड़ता है कि हमने तकरीबन शायद 1.5-2 महीने पहले जो हमारा सिलसिला हुआ था उसमें हम एक सिलसिले में ये कद्दू शरीफ के फ़वाइद अपने ही सिलसिले में जो है वो चला चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, हमें एग्जैक्ट मुझे एपिसोड नंबर तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल हम ये चला चुके हैं। तो आपका मैसेज था तो मैंने कहा मैं अर्ज़ कर दूँ। इसी तरह एक मैसेज आया है कि रूहानी इलाज और इस्तिखारा ये प्रोग्राम जो है इसमें कह रहे हैं कि मदनी बहार का ये अलग से सेगमेंट किया जाए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ग़ालिबन शायद हमारे जो रूहानी इलाज और इस्तिखारा सिलसिला है उसके ग़ालिबन शायद 1000 एपिसोड होने वाले हैं मार्च के अंदर। अभी किसी हफ्ते को ये एक लॉन्ग ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं ग़ालिबन 1.5-2 घंटे की। तो मुमकिन हमारा सिलसिला भी उन्हीं में मर्ज हो जाएगा। जैसे वैसे 2 बजे से 3 बजे तक तो इनका सिलसिला होता है रूहानी इलाज वाला, तो ये यूँ समझे कि 1.5-2 घंटे 2 घंटे की ट्रांसमिशन करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है और हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में तो अपने सिलसिले में भी रूहानी इलाज और इस्तिखारा सिलसिले से मुताल्लिक जितने मशवरे हमें जो है वो दिए जाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपसे मंगवाएंगे और उसी प्रोग्राम के दरमियान इंशाअल्लाह ये हम उनसे जो है वो अर्ज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिलसिले से भी जो है इनके सिलसिलों में, क्योंकि ये अपने सिलसिले में तो एक जस्ट रूहानी इलाज बयान करते हैं, सीधा इस्तिखारा करते हैं, कॉल्स वगैरह लेते हैं। लेकिन हमारे सिलसिले का जो कि फॉर्मेट ये है कि हम इस तरह की सजेशन वगैरह जो है वो लेते हैं। तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस 1000 जो इनका 1000 एपिसोड है उससे पहले वाले सिलसिले में हम आपसे ये चीज़ें मांगेंगे और आपके मशवरे और जो भी सजेशन है वो लेंगे। तो इंशाअल्लाह हम उस सिलसिले में जो ह्यूज ट्रांसमिशन होगी उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे अर्ज़ करेंगे। तो ये आपका मैसेज था। इसी तरह एक मैसेज आया था कि ज़िंदगी का मकसद ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और होस्टिंग ये कह रहे हैं कि सलमान भाई को ही करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सलमान भाई ही जो है वो कर रहे हैं और निगरान शूरा ने ये प्रोग्राम यूँ समझे कि मजलिस के साथ हमने बैठ के इसकी वो की थी और सलमान भाई को दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वही कर रहे हैं। तो अगर तो ये उनकी होस्टिंग पर यूँ समझे कि एक मोहर लगाने की एतबार से मैसेज है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी और प्रोग्राम वगैरह के अंदर सलमान भाई के अलावा किसी ने होस्टिंग की है तो वो मुमकिन है कि जस्ट किसी मजबूरी की वजह से की होगी, वरना सलमान भाई ही इस प्रोग्राम को जो है वो लेके चल रहे हैं। चले जी, अब हम चल रहे हैं एक अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप था, वो गुज़िश्ता हफ्ते भी रह गया था और वो ये था कि उन्होंने किसी बयान में कुछ इस तरह बयान किया था और वो खुले आँख सल्ले अला में वो चला भी था और उसका मौजू था हमें किस को राज़ी करना चाहिए। तो हमें ये मैसेज आया था कि आप अपने सिलसिले में चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है और इस सिलसिले में भी चलेगा और चलने के साथ साथ कल जब हम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये क्लिप शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़ारों लोगों तक पहुँचेगा। तो आपसे भी अर्ज़ है कि जो हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हैं वो भी आप जो है ना अगले लोगों को भी जो है वो अपना सेंड कीजिएगा। आइए वो देखते हैं। हदीस पाक का मजमून है, कुछ लोग होते हैं जो मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर देते हैं और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। अब जरा गौर से समझिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आज भी होंगे, जो नाच गाने पता नहीं उल्टे सीधे काम करते हैं ताकि लोग उनसे राजी हो जाएं। अब आजकल तो वो, मैं नाम नहीं लूंगा उस सॉफ्टवेयर का, हर दूसरा बंदा जिसमें अदाकार, गुलकार और नाचने वाला बना हुआ है, जिसको देखो अपनी वीडियो डालनी और मजाक मस्ती लगी हुई है। पहले तो हम सुनते थे कुछ अजीब से लोग होते थे जो फिल्मों ड्रामों में आते थे, अब तो ऐसा लगता है हर घर में जनाब कोई अदाकार पैदा हो रहा है। क्यों अपनी ये नामा अमाल में गुनाह लिखवा रहे हैं? ये वीडियो बना बना के चंद लाइक्स के लिए, मेरे इतने लाइक हो गए, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए। कभी सोचा आपने मैं और आप मर जाएंगे, ये वीडियो बाकी रहेगी और जब तक लोग इसे देखते रहेंगे कब्र में भी अल्लाह ना करे मार पड़ती रहेगी। ऐसे काम करने हमने कि रोज गुनाह मिले, लोग लाइक करें, इसलिए तुम अल्लाह की बारगाह में अनलाइक हो रहे हो। कभी सोचा? अरे जिंदगी ऐसी गुजारो कि रसूल पाक हमें लाइक कर दें।
मैं अल्लाह के हबीब का पसंदीदा हो जाऊं, मैं अल्लाह का पसंदीदा हो जाऊं, तुम्हें चंद सौ और चंद हजार लाइक चाहिए कि किसी तरह कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर लूं कि लोग मुझे पसंद करें, मैं वायरल हो जाऊं। सोचो, ये हदीस याद रखना कि कुछ लोग बंदों को राजी करने के लिए खालिक को नाराज करते हैं, और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, ये नाच गाने तमाशे करने वाले बेशक पूरे मुल्क में दुनिया में मशहूर हो जाएं, जब मरते हैं तो कौन याद करता है, कौन उसे इसाले सवाब करता है? अरे ऐसे बदकिस्मत भी होते हैं कि जिनकी बरसी में भी कॉन्सर्ट किया जाता है, जिनकी याद में भी गाने गाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी। इस हदीस का दूसरा जुज़ सुनो, कितना प्यारा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ लोग वो होते हैं जो अल्लाह को राजी करते हैं तो मखलूक उनसे नाराज हो जाती है, और एक वक्त आता है अल्लाह मखलूक को भी उनसे राजी कर देता है। अब बताओ कामयाब कौन है? ये दूसरी किस्म वाले लोग हैं ना। इसमें मैं आपकी बड़ी रेलेवेंट मिसाल देता हूं, ख्वाजा गरीब नवाज। आप जब हिंदुस्तान गए ना, पूरा हिंदुस्तान ही आपके खिलाफ हो गया। आप अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, वो बुतों के पुजारी थे। अल्लाह को राजी किया, मखलूक नाराज, ना आपको बैठने देते, ना खाने देते, ना काम करने देते, पूरा हिंदुस्तान नाराज हो गया। मगर थोड़े अरसे में अल्लाह ने कैसी बरकत डाली कि 90 लाख गैर मुस्लिम आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 850 साल से ज्यादा टाइम हो गया ख्वाजा को तकरीबन। आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां ख्वाजा के चाहने वाले नहीं हैं? आज भी ख्वाजा दिलों पर हुकूमत करते हैं। अल्लाह को राजी किया, अल्लाह ने मखलूक को राजी कर दिया। तो जिंदगी का टारगेट यही रखना है कि मुझसे अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह के हबीब नाराज ना हो जाएं। जब भी तुम्हारे घर में शादी आए, जब भी तुम्हें कारोबार करना पड़े, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का दिल चाहे, एक सवाल अपने आप से कर लेना, ये कारोबार, ये फैमिली गैदरिंग, ये मेरा काम जो मैं करने जा रहा हूं, इससे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के हबीब राजी होंगे या नाराज हो जाएंगे? अगर जवाब ये आए कि नहीं नहीं, ये अल्लाह की नाराजी वाला काम है, रसूल पाक की नाफरमानी है, मुझे वो काम नहीं करना, आप अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, वो राजी हो जाएंगे तो सब राजी हो जाएंगे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा किया अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से जो है वो समझा रहे थे। अच्छा, अर्ज़ ये करनी है कि जो अभी हमारे फेसबुक के नाजरीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसेजेस कर रहे हैं, इसी तरह व्हाट्सअप पर भी हमें कुछ मैसेजेस कॉल सेंटर के थ्रू जो है वो आ रहे हैं। एक तो मैसेज ये है कि जो कुरान सीखें का सेगमेंट है, ये हमारा जो इस्लाम फॉर किड्स है, कह रहे हैं कि रिपीट के अंदर भी जो है वो इसको बाकी रखा जाए। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारे यूँ समझे रिपीट टाइम में बाज़ औक़ात हमारे पास उतना स्पेस नहीं होता। मिसाल दे रहा हूँ, प्रोग्राम अगर 1 सवा घंटे 1.5 घंटे का है और बाज़ औक़ात रिपीट में हमारे पास 1 घंटा होता है या 50 मिनट होते हैं, तो कुछ चीज़ें इसके अंदर से जो है वो हमने कट करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से एक मैसेज हमें आया है कि निगरान शूरा कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह जल्द आपको जो है वो अपना पता चल जाएगा कि निगरान शूरा कहाँ हैं। और एक मैसेज हमें व्हाट्सएप के थ्रू आया है, ये गालिबन शायद पिछले हफ्ते भी आया था, वो हमसे रह गया है, मैं माजरत चाहता हूँ। मंठार कराची दा इस मनक़बत का जो है वो कहा गया था कि आप अपने सिलसिले में शामिल करें, तो ये असल में इस हफ्ते हम कुछ चीज़ें शायद रह गई हैं, अगले हफ्ते इसको तैयार करके लेकर आएंगे। अभी अब्दुल हबीब भाई के आपने क्लिप के अंदर सुना कि उन्होंने ख्वाजा खाजगान का तस्किरा किया है, तो अब उनका तस्किरा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मैसेज जो है कुछ हफ्तों पहले इनकी मनक़बत के हवाले से भी था कि महमूद भाई ने ये मनक़बत पढ़ी थी, गालिबन गुज़िश्ता साल पढ़ी थी। तो चूँकि इनका तस्किरा हुआ और तस्किरा हो और हमारे पास उससे मुताल्लिक़ कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम चलाते हैं। तो अभी हम इस मनक़बत को चला रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आइए मनक़बत सुनते हैं। ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। कर दो करम मेरे ख्वाजा पिया, कर दो करम सईदी मोहतरम, कर दो करम सईदी मोहतरम। तुमको भेजा गया है करम के लिए। ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए।
ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया नूर शाह नजफ मेरे ख्वाजा पिया नूर शाह नजफ मेरे ख्वाजा पिया तेरी चौखट से दुनिया ने पाई अता तेरी चौखट से दुनिया ने पाई अता खालिके दो जहां से ये रुतबा मिला खालिके दो जहां से ये रुतबा मिला तेरे दरबार फैज़ो करम के लिए ख्वाजा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे अमन के लिए ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया शाह अजमेर मेरा मसीहा है तू शाह अजमेर मेरा मसीहा है तू दर्द मर्दों के दुख का मदावा है तू दर्द मर्दों के दुख का मदावा है तू तेरी निस्बत का दामन रहे हाथ में तेरी निस्बत का दामन रहे हाथ में बस दवा है यही रंजो गम के लिए ख्वाजा ख्वाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। जी मदरी चैनल के नाजरीन एक मैसेज हमें फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह भी जब लोग देख रहे हैं तो एक मैसेज आया है कि निगरान शूरा के गुज़िश्ता जब अमीर सुन्नत के साथ ये गए थे मदीना शरीफ उस वक्त वापसी के मनाजिर दिखाते हैं ये हम पहले भी जो है वो दिखा चुके हैं इंशाल्लाह नियत करते हैं कि आइंदा हफ्ते ये या इससे रिलेटेड कोई चीज़ और भी हो सकता है उसके साथ जो है वो दिखाई जाए। तो पूछ रहे हैं कि निगरान शूरा कहाँ है, जैसे मैंने अर्ज़ किया इंशाल्लाह अजल जो है वो अपना पता चल जाएगा। लेकिन ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड है मुमकिन है कि उनको तो पता जो है वो चल ही जो है गया होगा। जो निगरान शूरा का जो पेज है वो उन्होंने लाइक किया हुआ है तो उस पोस्ट के ज़रिए से यूँ समझिए कि मदरी चैनल पर अभी तक शायद इस हवाले से कुछ नहीं चला तो मुमकिन है कि अगले हफ्ते शायद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लाउड क्लियर हो जाएगा और मुमकिन है कि हम भी अपने सिलसिले में कोई और इस तरह की एक्सक्लूसिव चीज़ें जो है वो लेकर आएँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी हम चल रहे हैं हमें एक ये जो ज़हनी आजमाइश है कराची के अंदर हुआ था उसमें कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में दो जो है वो अपना यहाँ पर ग़ालिबन प्री क्वार्टर फाइनल हुए थे तो उसमें रुकन शूरा फुज़ैल भाई ने कुछ हमारा जो मदनी इनामात के हवाले से कुछ यूँ समझिए गुफ्तगू की थी और वो बेहतरीन गुफ्तगू है और आइए वो सुनते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद मैं इस हवाले से कुछ अर्ज़ करता हूँ। इल्म दीन की दूरी की सबब बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती, जो हम पर फ़राइज़ हैं, जो हम पर वाजिबात हैं, सुन्नत मुअक्कदा हैं या ऐसे अमाल हैं कि जिसमें वक्त बहुत कम लगता है लेकिन अगर हम अमल करें तो उसमें हमें अज्र बहुत मिलेगा, सवाब बहुत मिलेगा, नेकी बहुत मिलेगी। एक मुसलमान का दिन कैसा गुजरना चाहिए, एक मुसलमान की रात कैसी गुजरनी चाहिए, उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, अज्र क्या है, इसकी मालूमात होनी चाहिए। जब इल्म होगा तो बंदा बचेगा। अच्छा इल्म होता है लेकिन कई चीज़ें मिसिंग हो जाती है, तवज्जो नहीं रहती, बाज़ औक़ात कैफियत ऐसी हो जाती है, बाज़ औक़ात कई आज़माइशें आ जाती है, मुख्तलिफ़ औक़ात मतलब के बंदे के गुज़रते हैं। लेकिन तो अब वो जब अपना जायज़ा लेता है ना तो जायज़े से फिर तब्दीली आती है। तब आने की एक सूरत ये बताई गई, एक तो अच्छी सोबत इख्तियार की जाए, मौत को पेश नज़र रखा जाए, लंबी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए और अपना जायज़ा ले, गौर करे कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, मैं कौन कौन सी ऐसी रब की नाफरमानियाँ करता हूँ जिसकी तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं है और कौन कौन से ऐसे अमाल है जो मुझे करने चाहिए, मैं कर सकता हूँ लेकिन तवज्जो ना होने के सबब वो मैं नहीं कर पाता। तो इसके लिए अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों के लिए 72 नेक अमाल अता फरमाए, इस्लामी बहनों के लिए 63 दीनी तला
طلباء کے لیے 92, طالبات کے لیے 83, بچوں کے لیے 40, اور جو اسپیشل پرسنز ہیں گونگے بہرے نابینا معذور اسلام بھائی ان کے لیے 27, اور جو جیل میں قیدی ہیں ان کے لیے 52 نیک اعمال عطا فرمائیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارے گا وہ باکردار مسلمان بن جائے گا. تو جائزہ روزانہ اس کو پر کرنا ہے، جب بھرے گا تو وہ چیز اس کے سامنے آئے گی. یعنی ایک مسلمان کو جو کرنا ہے امیر اہل سنت نے وہ بھی لکھ کر دے دیا، جو نہیں کرنا وہ بھی لکھ کر دے دیا، جسٹ یس اور نو کرنا اس کو. تو جائزے کی برکت سے اس کی توجہ جائے گی اور اپنی جو کمی ہے وہ دور ہوگی. جو عمل کر رہا ہے اس میں مضبوطی آئے گی، جو نہیں کر رہا وہ شروع ہوگا، جو آدھا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ الکریم نیک عمل کے مطابق یہ زندگی گزارے گا تو اسے تقوی والی، عبادت والی، ریاضت والی، ذوق والی، شوق والی، اخلاص والی، علم والی، عمل والی اس کی زندگی ہوگی. ذوق شوق بھی ہوگا، راحت بھی ملے گی، قلبی سکون بھی ملے گا، ذہنی سکون بھی ملے گا، روحانی سکون بھی انشاءاللہ الکریم اسے ملے گا. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کھائیں بھی، آپ پئیں بھی، آپ سوئیں بھی، آپ کاروبار بھی کریں، آپ جو ہے وہ گھر بار کے معاملات بھی کریں، لیکن اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ سب آپ کر بھی رہے ہوں گے اور آپ نیک ہیں. سبحان اللہ. آپ عبادت گزار ہیں، آپ متقی ہیں انشاءاللہ الکریم. تو یہ اس کی برکت ہے. تو اسے حاصل کرنا چاہیے. کرنا کیا ہے؟ روز بھرنا ہے. چلے کم از کم 3 منٹ روز اس رسالے کو دے دیں اور بھرنا شروع کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے تو ایک اور آسانی بھی کر دی آپ کی مجلس لے کے. یہ بکلیٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اپلیکیشن بھی موجود ہے، نیک اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اپلیکیشن میں اس کو فل کر لیں. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ رات، مثال دیتا ہوں، 12 بجے مجھے اپلیکیشن یہ یاد دلا دے، تو رات 12 بجے وہ اپلیکیشن آپ کو یاد دلا دے گی. نیک اعمال کا جائزہ لے لیں تو کمال کی اپلیکیشن ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا. یہ عرض کرتا چلوں نیک اعمال کے جائزے کے حوالے سے آپ اگر اس کو دیکھیں گے اور اس کو فی الحال آپ اگر نہیں بھی پر کر رہے، صرف آپ، امیر سنت نے بھی یہ پہلے ترغیب دلائی کہ آپ اس کو صرف جو ہے وہ پڑھ لیں. اور بعض اوقات ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو بھرنے کی بات کریں گے، عموماً جیسے 2.5 منٹ سے 3 منٹ کا جو ہے وہ وقت لگتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو عمل لکھے ہوئے ہیں وہ تو شاید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن شیطان آپ کو جو ہے وہ پڑھنے نہیں دے گا. کیونکہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو ٹک کریں گے تو بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، جیسے رکن شورا نے فرمایا ہے. اسی کی آپ یوں سمجھے کہ ایک آپ کو مثال دوں، اذان و اقامت کا جواب دینے کی ترغیب ہے. تو آپ عموماً دیکھیے گا کہ جب آپ اذان ہوتی ہے، ویسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی گفتگو نہیں ہے اگر 2 دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوگی اور آپ کا ذہن بنے گا کہ میں جواب دوں، اسی وقت ہی بہت ساری باتیں ایسی آ جائیں گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں فوراً اپنے دوست سے یا جو سامنے بیٹھا والا ہے اس سے جو ہے وہ کروں، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے کہ ثواب آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ملنا ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ جو نیک اعمال کا جائزہ ہے اس کو آپ مستقل جو ہے وہ آپ اگر اس پر عمل آپ کا نہیں بھی ہو رہا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں اور بھرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ آپ اس کو جو ہے وہ مزید کرنا شروع کر دیں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ شیطان جو ہے اس عمل پر، یعنی وہ جائزہ نیک اعمال جو ہیں ان پر شاید بعض چیزوں پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن جو وہ بھرنا ہے، حالانکہ وہ 2 سے 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، وہ اتنی آسان جو ہے وہ آسانی سے شیطان اب اس طرف آنا نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کسی چیز پر ٹک لگا رہے ہیں، 0 لگا رہے ہیں، یا وہ کراس کا نشان جو ہے وہ اپنا لگا رہے ہیں، تو آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن کسی نہ کسی دن آپ کو ہوگا یار میں اس کو روزانہ ہی جو ہے وہ اپنا گول نشان لگا رہا ہوں تو میں اس کو بھرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اسی طرح انسان کا جو ہے وہ اپنا یہ نیک اعمال جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کریں. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سوجل پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ اب ذہنی آزمائش ہم سے جدا ہو گیا ہے، ذہنی آزمائش ختم ہو چکا ہے، تو اب پروگرام حاضر جواب جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا؟ اور آپ سے عرض ہے کہ جب حاضر جواب جو ہے وہ سٹارٹ ہو تو جو ہے وہ اتنی لیٹ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر جو ہے وہ 9 ساڑھے 9 بجے سٹارٹ ہو جائے تو مدینہ. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ ذہنی آزمائش کے بعد ایک سلسلہ جو ہے وہ ہوا کرتا ہے جس میں ذہنی آزمائش کے سفر کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے اور پورے سلسلے کے حوالے سے مدنی پھول وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. تو کیا اس مرتبہ وہ سلسلہ ہوگا؟ یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
بہت شکریہ جو ہے وہ حسن رضا بھائی، آپ نے کال جو ہے وہ کی. ذہنی آزمائش کل رات ختم ہوا ہے حضور، آنے تو دیں، ابھی تک تو کراچی بھی جو ہے وہ ٹیم نہیں پہنچی ہے یا متعلقہ افراد بھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن آپ کو جو اس کے دیکھنے کی جو ہے وہ اپنا جلدی اور ہونی بھی جو ہے وہ چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ممکن ہے کہ اب جیسے آنے والا ویسے تو یہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں آتی ہے ٹیم، تو یہ جو اتوار ہے ممکن ہے اس میں تو نہیں ہوگا، اس سے ممکن ہے کہ آنے والے اس سے اتوار میں اگر عبدالحبیب بھائی کا کوئی اس طرح کا جدول نہ ہو، انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ اگر ہم تک ہم پہنچ جائے گی تو ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ عرض آپ کو بتا سکیں گے. اسی طرح حاضر جواب جو آپ نے پروگرام کا ہے تو انشاءاللہ ممکن ہے جمعرات کے دن ہی جو ہے وہ یہ آتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعرات سے اگر اور کوئی ایسی ہماری ٹرانسمیشن نہیں ہوگی تو اس سے جو ہے وہ اپنا جو ہمارا شروع ہو جائے گا. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ لیٹ ہے تو واقعی لیٹ تو ہے، اور میں عرض کروں کہ یہ جب پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا تو بیسیکلی صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا پاکستان کی ویورشپ کو نہیں مد نظر رکھا تھا. بیسیکلی یہ عرب ممالک ہو گئے یا دیگر جگہوں کے ممالک کی یہ ویورشپ اس کو مد نظر رکھا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے ناظرین ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں، تو یہ میسیجز آتے رہتے ہیں. اب ہماری مجبوری بھی یہی ہے کہ اس وقت میں چونکہ جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس دن ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی دورانیہ 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ کسی اور دن ہو تو فی الحال تو ابھی اس کا دن تو چینج نہیں ہونے جا رہا، ابھی آپ یہی ہے کہ اس کو برداشت کریں. اگر ہمارا ٹرانسمیشن پر آئندہ کبھی مشورہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل یہ رکھیں گے کہ اس کا دن یا ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے حسن رضا بھائی کی جو گفتگو تھی وہ تقریباً جو ہے کر دیے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. آپ کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے اور آپ کا سیٹ بھی بہت اچھا ہے. خلیل بھائی کی آواز میں کوئی کلام سنا دیں. میری فیس ہے 1000 بار درود شریف پڑھنے کی نیت ہے. اچھا 1000 بار درود پاک. فیس تو آپ ایسے جو ہے وہ دے رہے تھے، 1000 کا نوٹ جو ہے وہ دینے جا رہے تھے. چلیں خلیل بھائی کا یوں الگ سے کلام تو نہیں ہے. ہم نے 2 ہفتے پہلے ایک ہمیں میسج آیا تھا، وہ شکریہ عطار کا. ذہنی آزمائش میں منقبت جو ہے وہ پڑھی گئی تھی تو ہم نے دونوں تیار کی تھی. ایک اس سے پہلے انہوں نے یاد خدا و مصطفیٰ میں پڑھی تھی اور ایک جو ہے وہ اپنا ذہنی آزمائش میں پڑھی تھی. تو بیسیکلی جنہوں نے میسج کیا تھا وہ ان کی مراد تو اسی کی تھی، کیا کہتے ہیں، جو ہماری ذہنی آزمائش میں پڑھی گئی تھی. تو ہم نے دونوں تیار کر دی تھی اور ایک ہم نے اس دفعہ چلا دی تھی. تو یوں سمجھیں کہ امیل و سنت کا تذکرہ ہو اور جو امیل و سنت سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا مزہ آتا ہے. تو میں نے بھی پھر نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل یہ تیار تو ہو گئی ہے، اس کو چلا دیں گے. تو اب چونکہ کال آئی ہے تو آئیے اسی کو شامل کرتے ہیں. شکریہ عطار کا، 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 شکریہ عطار کا. قریش غم سے ہونا پائے گا ادا عطار کا، عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ عطار کا، 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 شکریہ عطار کا. جو دل مجھ جان مجھ پیر تے قربان، جو دل مجھ جان مجھ پیر تے قربان، جو دل مجھ جان مجھ پیر تے قربان، جو دل مجھ جان مجھ پیر تے قربان. جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل. جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑوں سبھی کی امید کا ہے جو پھل. کیسا حسین تحفہ، کیسا حسین تحفہ، کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا. پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے.
شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد۔ اچھا، ہمیں ایک میسیج آیا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک جو واٹس ایپ گروپ ہیں، اس پر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ ہماری طرف سے جو ہمارا آفیشیل وے ہے ہمارے سوشل میڈیا کی طرف سے ایک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈی پی بنتی ہے، اور وہ جو ایونٹ ہوتا ہے اس سے متعلق ہمارے ہم جو گروپس ہیں اس کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم سینڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے متعلق ایک میسیج آیا ہے، وہ میں انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پڑھ دے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پروگرام کے جو کلپس ہیں جب سینڈ کرتے ہیں تو آپ کوئی ایسی ڈی پی ہمیں جو ہے وہ بنا کر دے دیں جو کسی ایونٹ سے متعلقہ جو ہے وہ نہ ہو، تو ہم اس کو جو ہے وہ مستقل طور پر لگا کے رکھیں۔ تو اب ایونٹس پر دیکھیں چینج تو آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑے گی، تو اب اس پر آپ ہی مشورہ دیں کہ ہم کیا بنا کر دیں۔ اب مثال کے طور پر اب آپ کا مدنی چینل کا گروپس ہے، تو ہم نے اس سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے وہ لگا کر جو ہے وہ دی تھی، ہم نے اپنے جتنے گروپس ہیں ان پر لگائی تھی، تو آپ اس حوالے سے مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ڈی پی جو ہے وہ آپ کو بنا کر دیں جو جرنل ہو، اور وہ اس میں نیکی کی دعوت کا بھی ایسا ہو عنصر کہ اگر وہ اس کو کوئی پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ثواب ملے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم چل رہے ہیں، آپ نے یہ کلام تو جو ہے وہ سنا، اب ہم حسان جو کڈس مدنی چینل کے ایک نعت خواں ہیں اور انہوں نے کلام پڑھا تھا، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ انشاءاللہ حسان بھائی کا کلام جو ہے وہ شامل کرنے کے بعد پھر انس بھائی اور عبید بھائی کا بھی شامل کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں حسان بھائی کا کلام۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور عشق ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور عشق ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، تیری رحمت تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا گنہگار ہے، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا گنہگار ہے۔ جی
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام جو ہے وہ سنا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور یہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں غالباً پڑھا گیا تھا. میٹھا مدینہ دور ہے، اور یہ ان کا میں نام تو نہیں جانتا ان نعت خوان کا. یہ بیسیکلی جب ہمارا ذہنی آزمائش کچھ سالوں پہلے ایک سیگمنٹ ہوا تھا نابینا اسلامی بھائیوں کا، تو یوں سمجھے کہ ہمارے بعد ان کی ایکٹنگ اس طرح کی تھی کہ واقعی لوگ جو ہے وہ ان کو نابینا ہی سمجھنے جو ہے وہ لگے تھے. تو بہرحال وہ اکھیارے ہیں، تو ابھی ان کا کلام جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں. آئیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. جب بھی قافلہ دیکھوں نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. میرے دل کو پل پر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے. رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بڑی دعائیں مانگی غم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے. طیبہ جا کر کہنا کب وہ غم کو بلائیں گے. جب وہ غم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے. رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب یہ سنائیں گے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ہمیں یہ بھی ایک میسیج آیا تھا کہ آپ کلپس کے بعد صلو علی الحبیب نہیں بول رہے. تو میں نے کہا نا، جب ہم نے گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے ہم نے نیت کی تھی کہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی بھول جائیں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل ہمیں میسیج کر کے یاد دلاتے رہیں گے. تو ہم یہ انشاءاللہ عز و جل اس نیت سے کہ صلو علی الحبیب بولیں گے کہ اس وقت جتنے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے وہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی ثواب ملے گا. بہرحال ابھی آپ نے اس مجھے میسیج آیا ہے، یہ جو نعت خواں ہیں ان کا نام انعام ہے. تو بہرحال چلیں اس توسط سے ہمیں یہ نام بھی جو ہے وہ پتہ چلا. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف. چونکہ حسان بھائی کا کلام ہو گیا، انس بھائی یہ ہمارے ہی پروگرام میں آپ کا مدنی چینل میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ آئے تھے، اور انہوں نے کچھ کلام ناظرین کی فرمائش پر پڑھے تھے. تو وہ ایک میسیج آیا تھا کہ اس میں سے کوئی کلام جو ہے غالباً انہوں نے بتایا تھا کہ آخری کلام یا اس طرح سے، تو وہ ہم نے تیار کیا تھا. آئیے وہ سنتے ہیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے.
زیارت کیا دل بیچے پھرتا بلنا اے زیارت کیا دل بیچے پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کلام جو ہے وہ سنا، اور ابھی کچھ میسیجز میں ایک دو جو ہے وہ اپنا پڑھ لیتا ہوں۔ ایک میسیج آیا تھا کہ کسی مفتی صاحب کا پروگرام یہ ہونا چاہیے، SMS کے ذریعے سے جو ہمیں میسیجز آئے تھے، جس کا موضوع ہو نکاح، کیونکہ جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے ان کو سنت کے مطابق شادی کے مراحل جو ہے وہ اپنا گزار سکیں۔ تو میسیج بہرحال یہ ہے، اور یوں الگ سے تو شاید اس حوالے سے سلسلہ پورا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب پر آپ نگران شورا نے اس حوالے سے ایک پروگرام جو ہے وہ کیا تھا، وہ آپ کو یوٹیوب پر جو ہے وہ مل جائے گا۔ ویسے وقتاً فوقتاً دارالفتہ اہل سنت میں اور اسی طرح مدنی مذاکرے میں اس سے متعلقہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ حسان بھائی ہو گئے، انس بھائی ہو گئے، تو عبید بھائی کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو عبید بھائی کا یہ کلام، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، آئیے سنتے ہیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، ان کی شفقت، ان کی شفقت، ان کی شفقت ہمیں کون نے بھلا دی ہے، ان کی شفقت، ان کی شفقت ہمیں کون نے بھلا دی ہے، ان کی شفقت ہمیں کون نے بھلا دی ہے، جتنے دن آپ کا، جتنے دن آپ، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنا دن آپ، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، میسیجز بھی آپ کے آ رہے ہیں، فیس بک پر بھی آ رہے ہوں گے۔ ایک کال سینٹر کے ذریعے سے ہمارے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس پر ایک میسیج آیا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی ڈی پی جو ہے وہ اپنا لگانی چاہیے اس کے حوالے سے، کہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ڈی پی ہو جو دعوت اسلامی کے حوالے سے ہو، یا اس میں کوئی مدنی پھول لکھا ہوا ہو پر دعوت اسلامی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو بہرحال ان کا میسیج یہاں تک مکمل ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے پچھلے ہفتے جس کتاب کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے سینڈ فرما دی، اس کتاب کو جلد پڑھنے کی نیت۔ تو انہوں نے بہرحال، یہ ہو سکتا ہے ہمارے گروپ میں ہوں گے، تو
انہوں نے نیت جو ہے وہ کی ہے. باقی اس کے علاوہ بھی جو گروپس میں ہیں وہ بھی جو ہے وہ نیت کر لیں, اور جنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ان کا بہت شکریہ. اور اب ہم چل رہے ہیں, ایک پیکیج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جانشین امیر السنت یہ ایک جگہ گئے ہیں اور گڑ جس طریقے سے جو ہے وہ بنتا ہے پریکٹیکلی, اور اس حوالے سے انہوں نے مدنی پھول بھی جو ہے وہ دی ہیں. اس حوالے سے ایک پیکیج چلا تھا, اس کی فرمائش آئی تھی, آئیے وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت گڑ بھی ہے. گنے کو بیلنے میں ڈالتے ہیں جس سے اس کا رس نکلتا ہے. گنا پس جاتا ہے اور رس اس کا نکل آتا ہے. گنا خود تو پس جاتا ہے لیکن میٹھا رس دے جاتا ہے. اچھا, یہی بس نہیں ہے کہ دیکھیں سائیڈوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اس کا برادہ ہے یہ دھوپ میں رہ کر یہ مزید یہ خشک ہوتا ہے, اور خشک ہونے کے بعد یہ ایندھن کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ یہ ایندھن ہی بنتا ہے. اسی طرح برادے سے, گنے کے برادے سے کاغذ بھی بنتا ہے. تو خیر بہرحال یہ خود تو پس جاتا ہے مگر دوسروں کو نفع دیتا ہے. کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف دے, ہمیں کوئی پریشان کرے, تو ہم دیگر کو پریشان کرنے کے بجائے, ہم دیگر کو تکلیف دینے کے بجائے ہم عفو درگزر سے کام لیں, ہم نفع پہنچانے والے بنیں اور اپنے بھائیوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کریں اور اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں. ایثار کیا ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو وہی چیز سامنے والے کو دے دینا, یہ کہلاتا ہے ایثار, یعنی دوسرے کو ترجیح دینا, دوسرے کو اہمیت دینا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو یہ آیت کریمہ بھی ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے. انشاءاللہ الکریم اب اس کا پریکٹیکل کریں گے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. پہلے آپ نے دیکھا کہ گنے کا رس کس طرح نکلا. اب یہ ہے کہ گنے کا رس نکلنے کے بعد اسے گرم کیا جاتا ہے. گرم کرنے کے بعد جو وہ ایک ٹیمپریچر کی حد تک جب گرم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سوڈا ڈالا جاتا ہے. گنے کے اس گرم رس میں سوڈا جاتا ہے تو میل باہر آتا ہے. یوں ہی بندہ مومن پر کوئی مصیبت آئی اور اس نے صبر کیا تو اس کے گناہوں کا میل ختم ہوتا ہے, گناہوں کے میل باہر آ جاتا ہے, اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. سوڈا والے پروسیس کے بعد اس میں شائننگ لانے کے لیے رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے. اس سے جو اس میں کوئی شائننگ آ جاتی ہے. اگر کوئی رنگ کاٹ نہ ڈالے اور بغیر رنگ کاٹ کے استعمال کرے تو گہرا براؤن ہوتا ہے, تو اس کے فائدے زیادہ ہیں. رنگ کاٹ کے بعد جو ہے وہ یہ پکتا رہتا ہے یہاں تک یوں سمجھے کہ یہ 1/3 رہ جاتا ہے, جیسے ابھی بھی یہ پک رہا ہے. اچھا, جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کا جو سانچہ بنا ہوا اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اسے مسلسل ہلایا جاتا ہے. ہلانے کے بعد اسے مزید گاڑھا پن آتا ہے اور پھر اسے جو وہ یہ پیڑے بنا لیتے ہیں, مختلف ٹکڑے بنا لیے جاتے ہیں اور یوں جو گڑ تیار ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ہوا گڑ. ایک ہوتی ہے شکر. گڑ یوں سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں پیڑے ہوتے ہیں نا گڑ کے, اور ایک ہوتی ہے شکر جو بالکل پیس ہوتی ہے, پاؤڈر کی طرح ہوتی ہے. اچھا, گڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور شکر کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ جب شکر نے بھی اسی طرح تیار ہونا ہے, بس یہ ہے کہ یہاں جو وہ شکر میں سوڈا کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے. سوڈا کی مقدار بڑھا دینے کے بعد جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے وہیں ڈالا جاتا ہے سانچے میں اور پھر اسے مسلسل ہلایا جاتا ہے. گڑ کی تاثیر گرم ہے اور شکر کی تاثیر ٹھنڈی ہے. گڑ جو ہے وہ پیڑے ہوتے ہیں, ٹکڑے ہوتے ہیں, جبکہ شکر جو ہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے. اچھا, گڑ کے لیے تو جیسے کہ عرض کیا کہ اس کو سانچے میں ڈالا ہے تو اسے ہلایا جاتا ہے اور پھر اس کے پیڑے بنا دیے جاتے ہیں. جبکہ شکر کا کیا ہے کہ جب اسے وہاں ڈالا جاتا ہے سانچے میں تو وہاں اس میں سوڈا ڈالی جاتی ہے اور اسے ہلایا جاتا ہے. اور سوڈا ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ جمے گی نہیں, یہ جو ہے وہ یہ کہ پاؤڈر کی صورت ہی اختیار کر لے گی. اب شکر ٹھنڈی ہے اور گڑ گرم ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کو کیسا ذہن دیا, کیسا عقل دی کہ ایک ہی چیز سے وہ کتنی چیزیں بنا لیتا ہے. انسان بندے کو چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تحقیقات کے مطابق گڑ میں آئرن، فاسفورس، ایسڈ، وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن B1، وٹامن B2، نکوٹین وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور گڑ کھانے کے جو ہے وہ فوائد بھی ہیں ٹھیک ٹھاک، جیسا کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ گڑ کھانے سے خون بڑھتا ہے، گڑ خون کی صفائی کرتا ہے، گڑ سے نظام انہضام جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم یہ ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ یہ مضبوط ہوتا ہے۔ گڑ جو ہے یہ نظام تنفس، یعنی ہمارا جو سانس لینے والا جو عمل ہے نا، سانس لینے والا جو سسٹم ہوتا ہے، اس کو یہ اچھا کرتا ہے، اس کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح نظام انہضام جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جسے کھانا وغیرہ ہضم ہوتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ جو ہضم ہوتا ہے، تو گڑ اس کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح گڑ جگر کی صفائی کرتا ہے، گڑ جو ہے وہ کھانسی دور کرتا ہے، نزلہ زکام یہ بھی دور کرتا ہے، اور گڑ جو ہے بلغم ختم کرتا ہے۔ دیکھیں کہ چینی بھی میٹھی ہے، گڑ بھی میٹھا ہے، لیکن چینی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، جبکہ گڑ کھانے سے وزن نہیں بڑھتا۔ تو جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اسمارٹ رہنا پسند کرتے ہیں تو گڑ ان کے لیے اچھی چیز ہے۔ اسی طرح گڑ بلڈ پریشر، کہ بلڈ پریشر ہائی ہو تب بھی مسئلہ اور بلڈ پریشر لو ہو تب بھی مسئلہ، تو گڑ بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے، کہ چونکہ اس میں پوٹاشیم وغیرہ ہوتا ہے جس سے بلڈ پریشر جو ہے نارمل رہتا ہے۔ اسی طرح گڑ کو اگر دودھ کے ساتھ لیا جائے، یعنی گڑ کا دودھ اگر بنا لیا جائے تو جو قبض وغیرہ ہوتی ہے، پرانی کانسٹیپیشن وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس میں بھی یہ مفید ہے۔ گڑ کو اگر گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ گڑ بہترین انرجی بوسٹر ہے۔ اگر آپ فوری طاقت چاہتے ہیں، فوری توانائی چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا ہے آپ نے، بعض لوگ جو انرجی ڈرنکس لیتے ہیں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ گڑ کے انرجی بوسٹر آپ لیں گڑ، انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ آپ کے اندر طاقت آئے گی۔ سردیاں گڑ کا سیزن ہے، یعنی گڑ جو ہے سردیوں ہی میں بنتا ہے، یہ چونکہ گنا یہ سردیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کی گنے کی کٹائی جو وہ سردیوں میں ہوتی ہے، اور سردیوں ہی میں یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ گڑ اور کالے تل کے لڈو اگر بنا لیے جائیں اور انہیں سردیوں میں صبح و شام استعمال کیا جائے تو سردیوں میں یہ بہترین فائدہ مند چیز ہے کہ سردی برداشت کرنے میں آسانی ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد بعض لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوڈا لیتے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، کوئی کیا لیتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، تو گڑ بہترین دوا ہے۔ اب کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ دیسی گڑ کہ جس کا ڈارک براؤن ہوتا ہے، جو اس میں جو رنگ کاٹ نہیں ہوتا، کہ یہ چمکدار نہیں ہوتا، تو اس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگرچہ کہ نظر آنے میں اچھا نہیں لگتا مگر ہے فائدہ اس کا زیادہ۔ گڑ کے اندر مٹھاس ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی باتوں میں، اپنے لہجے میں، اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں بھی مٹھاس لائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا گڑ کس طریقے سے جو ہے وہ بنتا ہے اور گڑ کے فوائد جو جانشین امیر سنت نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی بظاہر نیت تو جو ہے وہ اپنا کر لیتے ہیں، اگرچہ یعنی کراچی میں بھی جو ہے وہ اپنا میسر تو ہے، لیکن پنجاب میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مل جاتا ہے۔ ایک میسج آیا ہے کہ آپ کی طرف سے ڈیو ہے ڈی پی جو ہوتا ہے، پلیز اس کی کہہ رہے ہیں کہ گرافکس اور کلر سلیکشن اچھی رکھا کریں، اور پلیز رومن میں کریں تاکہ جسے اردو نہیں بھی آتی ہو اور جہاں اردو نہیں سمجھی جا سکتی وہاں بھی رکھا جا سکے۔ بہرحال آپ کا میسج ہے، اب اس پر کہاں تک ہم عمل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے۔ چلیں جی، اب ہم چل رہے ہیں۔ ایک کلام جو ہے وہ ہمیں یہ میسج آیا تھا کہ گزشتہ شب معراج میں وقار بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کی فرمائش کی گئی تھی اور وہ ہم نے تیار کیا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں،
تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا خدا را اباؤں کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقت کم رہ گیا ہے، کچھ کلام اور ایک آدھ شاید ہو سکتا ہے پیکیج ہم شامل کر سکیں. نگران شورا کا ایک کلپ ہم نے آج کے اندر شامل کیا ہے. شک کرنے کے نقصانات کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مدنی چینل پر جو ہے وہ سنا، وہ بہت یوں سمجھے سبق آموز ہے. آئیے سنتے ہیں. کسی نے موبائل پر فون کیا تو ایک عورت نے فون اٹھایا تو اس نے کہا کہ کون فلاں فلاں، تو عورت نے کہا کہ بھائی جان رونگ نمبر ہے یہ، رکھ دیں. تو اسے لائن کاٹ دی. اب آپ کو پتہ ہے کہ بعض لڑکوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ جیسے عورت کی آواز سنتے ہیں ان کو ایک دماغ میں گندگی بیٹھ جاتی ہے. اس نے دوبارہ فون کیا، کہا بھائی جان رونگ نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ فون نہ کریں. اب وہ رونگ نمبر پہلے لگا تھا، اب رونگ نمبر نہیں لگ رہا. اب وہ جان بوجھ کر اس نمبر پہ کال مار رہا ہے. اس نے پھر منع کیا. اب وہ کہنے لگا آپ مجھ سے بات تو کرو، مجھے آپ کی آواز یوں لگ گئی، بار بار خیال آتا ہے تو میں کو فون کرتا ہوں، آپ کچھ بھی نہیں کرو، صرف مجھ سے بات چیت کرو. اب وہ عورت بولے کہ آپ بیوقوف تو نہیں ہو گئے ہو، کیوں فون کریں بار بار، مجھے بند کریں. اب اس نے وہ لائن کاٹنی شروع کر دی. اب وہ بار بار کال کرے، وہ لائن کاٹے، وہ بار بار کال کرے، یہ لائن کاٹے. تھوڑے دنوں میں پھر اس نے ایک دو میسج کرنے شروع کر دیے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، فلاں ہے، یہ وہ عجیب و غریب قسم کی. ایک دن وہ عورت کہیں مصروف ہو گئی تو ایسے میں اس کو دوبارہ میسج آ گیا. اب اتفاق ہے کہ اس کی ساس نے فون اٹھا لیا اور میسج پڑھنا شروع کر دیے. اب اسی نمبر سے مسلسل وہ میسج تھے، وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکی جو بھی وجہ تھی. اور وہ جب ساس نے جب میسج پڑھے تو اس کے تو دماغ گھوم گیا، بولا یہ پیچھے میرے کیا چل رہا ہے. اب اس سے پہلے کہ ساس اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کر بات کو کلیئر کرتی کہ بیٹی یہ کیا پرابلم ہے، یہ فون کون ہے، کیا میسیجز ہے، نہیں، یہ اس روایتی ساس کی طرح تھی جو بیٹے کے لیے سنبھال کر رکھتی تھی. اور وہ جیسے ہی رات کو بیٹا گھر پر آتا ہے تو وہ ویسے ہی منہ کھلا کر بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا رونا دھونا کر رہی ہے. بیٹے نے کہا ماں کیا ہوا؟ بولا بیٹا بس پیچھے ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب ہوگا. ماں ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا وہ بتایا کہ دیکھ تیرے پیچھے تیری بیوی کسی کے ساتھ ایسے ایسے تعلقات و ایسے ایسے رابطے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. میسج تو پڑھ، مرد تو مرد تھا مگر یہ وہ عجیب مرد تھا. اس کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ یہ جا کر اپنی بیوی سے پوچھتا کہ میٹر کیا ہے. گیا آؤ دیکھا نہ تاؤ، جاتے اس نے دے مارے تھپڑ، پھر مارا تھپڑ، یہ مار پیٹ کی، ایک تو بے شرم، بے غیرت، بے حیا، مار. اس نے کہا میری بات تو سنو، سننے جیسا ہے کہا. وہ اور مارے اور مارے اور مارے، مار مار کے اس کی حالت خراب کر دی. حتیٰ کہ اس کے بھائیوں کو فون کر دیا کہ لے جاؤ اپنی بہن کو، نہیں چاہیے یہ بے شرم بے غیرت عورت ہم کو ہمارے گھر کے اندر. بھائیوں کیا بات دماغ گھما گیا، ایسا کیا ہو گیا ہماری بہن کے ساتھ. جیسے ہی وہ بھائی گھر پر آیا
شوہر نے پہلے وہ سارا فون بتایا کہ دیکھ تیری بہن میرے پیچھے یہ کام کرتی تھی. بھائی اس سے زیادہ پاگل تھا, وہ پوچھنے بھی نہیں گیا کہ بہن کیا یہ کیسے ہو گئی ہے, کیا مسئلہ ہے. نہیں, اس نے بہن کو اور مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اس کو اتنا جوش آیا بھائی کو, اس نے باقاعدہ اپنی بہن کو قتل کر دیا. تو شوہر بھی سر پٹا گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. پولیس کیس ہوا, پولیس پکڑ کے بھی لے گئی اس کے بھائی کو. جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو انویسٹیگیشن کے دوران پتا چلا کہ یہ ایک فیک کال تھی, گندا آدمی تھا جس نے اس طرح مطلب فون کر کے اس عورت کو تنگ کیا, اور اس عورت کی جو ریپلائی تھی پھر وہ لڑکے کو پکڑا. لڑکے نے سارا بولا, لڑکے کو پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا, میرے پیچھے ایک عورت قتل ہو گئی. اس نے بھی ساری باتیں کھول دی. پولیس نے جب سارا معاملہ رکھا تو اب شوہر کو کاٹو کھننا نکلے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اتنا موقع بھی نہ دیا میں نے اپنی بیوی کو کہ وہ کم از کم میرے سے وضاحت تو لیتا کہ ہوا کیا ہے. صرف وضاحت ہے نا, بدگمانی, دماغ میں کچرا بھر جاتا ہے. اور یہ عام آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمیں ایسا لگا یار یہ کیسے ہو جاتا ہے, لیکن جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی نارملی ہوتے ہیں, مگر کوئی ایسا اللہ نہ کرے واقعہ ہو جاتا ہے جو یہ نارمل جو ہے نا بالکل ایب نارمل کر دیتی ہے بندے کو. جی مدنی چینل کے ناظرین, وقت کم رہ گیا ہے, آئیے ایک کلام سنتے ہیں. نبی میرے تبا کرنا, جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا گھیرنا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, ذکر دی برکت نہ میری قبر بسا دینا. آقا تیری محفل وچ سوریاں بچھا سکتے, لچ رکھ لے لچ پالا, خالی نہ اٹھا دینا. میرا تو دائی چاہتے دے جدو جوڑی مدینے نون سانو ویا آقا دربار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آخری کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ ہے سپتر بھائی کا کلام ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گا بھرے خزانے, کھلے گا بھرے خزانے. بتا
کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کھڑے ملک نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا، 1 منٹ باقی ہے اور اب انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن اندازی کریں گے. تو ابھی اس وقت نام کی اسکرولنگ جو ہے وہ اپنا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر تک جو ہے وہ اپنا یہ نام چلتے رہیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل انور رضا جو ہے وہ آج مدنی چینل میں آئے ہوئے میرے ساتھ. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جب مدینہ کہیں گے تو یہ رک جائے گا اور جن کا نام ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اب چونکہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے تو اب سید یوسف واپس آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل پھر تبرکات کا سلسلہ بھیجنے کا جو ہے وہ تحائف کا وہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. مدینہ مدینہ بنت ایاز اتاریہ ہیں سمڑیال سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل ان کا تحفہ جب سید یوسف روانہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان تک پہنچ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.